1949 میں آپ جانتے ہیں ایودھیا میں ایک مسجد ہے بابری مسجد. تو 1949 میں یہ ہوا کہ وہاں کچھ ہندوؤں نے مسجد کے اندر 3 بت رکھ دی تھی. 3 بت, 3 آئیڈلس. اس پر سارے مسلمان بھڑک اٹھے, سارے انڈیا میں نہیں بلکہ سارے مسلم ورلڈ میں. اس پر لکھا گیا, اس پر بولا گیا, اس پر اسٹیٹمنٹ, اس پر جلسے, اس پر دھوم. اور نتیجہ کچھ نہیں. ہماری مسجد بھی آج موجود نہیں ہے. یہ ساری مسلم ملت نے بابری مسجد پر ہنگامہ کیا. میں اکیلا تھا جو اس سے شامل نہیں تھا. لٹرلی یہ بات صحیح ہے کہ پوری مسلم ملت اس میں انوالو ہو گئی. کروڑوں اربوں روپے خرچ کیے گئے اس کے اوپر. جلسہ, جلوس, نعرہ, جھنڈا, کتابیں, تقریریں. تو 3 بت رکھے گئے تھے ہندوؤں کی طرف سے بابری مسجد کے اندر. اس کے اوپر بھڑک کر کے اتنے ساری ہنگامے کیے گئے. اور نتیجہ کیا ہوا کہ بابری مسجد آج ایگزسٹ نہیں کرتی. بابری مسجد میں خود وہاں گیا ہوں, پہلے بھی دیکھا تھا میں نے. یعنی 47 سے پہلے میں ایک بار گیا تھا وہاں پر ایودھیا, جب انڈیا میں آزادی نہیں آئی تھی. تو وہاں میں نے دیکھا تھا کہ بابری مسجد کا ایک پورا ایک ڈھانچہ دیکھا تھا میں نے خود اپنی آنکھوں سے. پتھر کی بنی ہوئی ایک عمارت تھی. اب جب میں گیا وہاں تو وہاں کچھ بھی نہیں, کوئی ٹریس اس کا نہیں ہے. اب تو وہاں ایک میک شفٹ مندر ہے. تو پوری مسلمانوں نے ہنگامہ کھڑا کیا اور نتیجہ کچھ نہیں نکلا. یہ کیوں تھا؟ یہ رسول اللہ کے اسوہ سے ہٹنا تھا. رسول اللہ اپنا مشن شروع کیا مکہ میں 610 AD میں. 610 AD میں مکہ میں. تو وہاں پر کعبہ ہے, آپ جانتے ہیں. اور کعبہ 4000 سال سے ہے وہاں پر. حضرت ابراہیم نے بنایا تھا اس کو. تو حضرت ابراہیم نے بنایا تھا اس کو توحید کے گھر کے طور پر, توحید کے لیے, ونس آف گاڈ کا سینٹر. لیکن جب رسول اللہ کا 7ویں سینچری کے فرسٹ کوارٹر میں جب رسول اللہ نے وہاں اپنا مشن شروع کیا, اس وقت کعبہ تھا آئیڈل ورشپرس کے قبضے میں, مشرک لوگوں کے قبضے میں تھا وہ. تو انہوں نے کیا کیا تھا, اس کے اندر اس کے پریمیسز میں 360 بت رکھ دیے تھے. 360 آئیڈلس. یعنی کعبہ کے پریمیسز میں انہوں نے 360 بت رکھ دیے. یہ تھا سین وہاں. یہ سین تھا جو رسول اللہ کے لیے تھا وہاں پہ. یعنی یہاں تو مسلمان صرف نیوز پر بھڑک اٹھے. یعنی شاید 1-2 مسلمانوں نے دیکھا ہوگا کہ ایودھیا میں مسجد میں بت رکھا گیا ہے, باقی نے تو اسے خبر سنی. دنیا میں بھڑکے مسلمان تو دیکھا تو کسی نے نہیں تھا. خبر سن کو بھڑک اٹھے. رسول اللہ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا وہاں پر کہ ابراہیم کے بنائے ہوئے, حضرت ابراہیم کے بنائے ہوئی مسجد, جس میں جو بنائی گئی تھی اللہ کی عبادت کے لیے, ایک خدا کے لیے, اس میں 360 بت. آپ کچھ بھی نہیں بھڑکے. آپ 13 سال تک آپ مشن مکے میں رہے مشن کے لیے. 13 سال کے درمیان جب چاہتے جا کر توڑ پھوڑ کرتے اس کو, کیونکہ وہ کھلا ہوا تھا. وہاں کوئی ایسا آئرن گیٹ تو تھا نہیں, نکال کے پھینکتے, اس کو توڑتے, کچھ بھی کرتے, یا جلسہ جلوس کرتے, ہنگامہ کرتے. یعنی آپ نے آپ کی جو اسپیچز ہے وہ زبانی کی, اس میں کوئی ریفرنس کا نہیں. یہاں تک کہ دیکھیے اس زمانے میں جو پہلی اتری تھی آپ کے اوپر قرآن مجید کا جو ریولیشن ہوا, تو سورہ مدثر آئی تھی. پہلی اتری ہے سورہ اقرا, اس کے بعد المدثر. اس میں ٹھیک اس زمانے میں جب کہ وہاں پر ایسا ہے, آپ سے کیا کہا گیا
وثیابک فطہر، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، یعنی اپنے آپ کو پیوریفائی کرو. اب دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ کو حکم دینا چاہیے تھا کہ کعبہ کی تطہیر کرو، یعنی طہر الکعبۃ من الاصنام. آیت یعنی چاہیے تھی کہ یا محمد طہر الکعبۃ من الاصنام، کعبہ کو بتوں سے پاک کرو. یہ نہیں ہے، یہ ہے کہ وثیابک فطہر، اپنے کو پاک کرو. پیوریفائی یور سیلف. یور سیلف معنی کیا ہوئی اس میں؟ ایک مطلب یہ نہیں تھا خود انڈیویجول کے لیے، لوگوں کے دلوں کو پاک کرو. اس میں ایک انڈیویجول مراد تھا، یعنی پیوریفائی دا ہارٹ آف دا پیپل. یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے کہ اس وقت یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ پیوریفائی دا کعبہ فرام آئیڈلس، بلکہ کہ پیوریفائی دا ہارٹس آف دا پیپل فرام نیگیٹو تھنکنگ. کیسی عجیب بات ہے. تو رسول اللہ نے جو کام شروع کیا اسی لائن پہ کیا. آپ نے کبھی توڑ پھوڑ نہیں کی، اس کے خلاف کوئی بولے نہیں بھی نہیں. آپ کم سے کم یہی تو کہہ سکتے تھے کہ تم نے یہی کہہ کر رکھا ہے. حضرت ابراہیم نے اس لیے تھوڑی بنایا تھا کعبہ کو، کچھ نہیں، بس دلوں کو پاک کرنا، مائنڈ کی ری انجینئرنگ کرنا، لوگوں کو ڈی کنڈیشننگ آف دا مائنڈ جو میں کہا کرتا ہوں، وہ سب کرنا کہ لوگوں کے اندر سچائی آئے، لوگوں کے اندر اللہ کا ڈر آئے، لوگوں کے اندر اللہ کی محبت آئے، لوگوں کے اندر کریکٹر آئے. یہ سب چیزیں. تو رزلٹ کیا ہوا؟ رزلٹ یہ ہوا کہ وہ لوگ جو رہتے تھے مکہ میں، جنہوں نے وہاں بت رکھ رکھا تھا، ان سب نے رسول اللہ کے فیت کو مان لیا، رسول اللہ کے مشن کو مان لیا، رسول اللہ کے ساتھی بن گئے. تو مکہ میں کوئی آئیڈل ورشپر رہا ہی نہیں. جب مکہ میں آئیڈل ورشپر نہیں رہا تو کیا ہوگا؟ آئیڈلس بھی غائب ہو جائیں گے. یعنی مکہ میں جب کوئی آئیڈل ورشپر نہ رہے تو کس لیے رہیں گے وہ اس میں آئیڈلس؟ یہ نمونہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو جو رسول اللہ پر فخر کے لیے تقریریں ہوتی ہیں تو اسی میں نے کہا کہ ان کا یہ کنسرن نہیں ہے کہ رسول اللہ سے نمونہ لیں، رسول اللہ سے گائیڈنس لیں، آپ سے نمونہ لیں. یہ ان کا کنسرن ہی نہیں. ان کو تو بس فخر کی باتیں کرنا ہے. اسی لیے ڈبیٹ خوب مسلمانوں میں پاپولر ہوتا ہے. آپ ڈبیٹ کریں. ڈبیٹ کیا ہے؟ ڈبیٹ مینس ٹو اسٹیبلش یور پرائڈ، یور سپیریٹی. اپنی سپیریٹی کو اسٹیبلش کرنا، یہ ہے ڈبیٹ. تو مسلمانوں کو بڑا اچھا لگتا ہے، تو ان کو ڈبیٹ اچھا لگتا ہے، ان کو نعت خوانی اچھی لگتی ہے، ان کو قوالی اچھی لگتی ہے. بڑے بڑے القاب ان کو کہ سید الکونین، شہنشاہ کونین اور سرور عالم اور رہبر عالم.